انسداد رشوت ستانی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جانے کے دعووں کے باوجود صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ رواں سال بھی 180 بدعنوان ممالک کی فہرست میں ہمارا ملک 140ویں نمبر پر موجود ہے۔ انسداد رشوت ستانی کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ صورتحال میں کوئی بھی بہتری نہ آ سکی۔ انسداد رشوت ستانی کے عالمی دن پر لاہور سے سہیل کیسر کی یہ رپورٹ۔ یہ باتیں تو بہت ہو چکی ہیں کہ رشوت ستانی قابل نفرت ہے، یا یہ کہ اس برائی کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی، اور وغیرہ وغیرہ۔ اب تو یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ کہیں ہم یہ سب باتیں صرف کہنے کی حد تک تو نہیں کر رہے، کہ اگر ہم صحیح معنوں میں انسداد رشوت ستانی کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہوتے تو گزشتہ سال کی نسبت کچھ نہ کچھ تو بہتری سامنے آتی۔ رشوت جو ہے نا وہ عوام دیتی نہیں ہے، عوام کو دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ رشوت دے کے اپنے آپ کو خود ایزی فیل کرتے ہیں، جبکہ ایسے ہے نہیں۔ رشوت نہیں ختم ہو سکتی، ہر محکمے میں جدھر بھی جاتے ہیں پہلے پیسے لیتے ہیں، اگلا کام بعد میں ہے۔ یہ اللہ ہی پاک ہے، کوئی رحمت کر دے۔ جو رشوت لے رہا ہوتا ہے اس نے بھی اپنی سیٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا جو دونوں جہنمی ہے، مگر اس کے باوجود وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے۔ اندازہ کریں کہ خود ایف بی آر کے اعلیٰ ترین عہدیدار یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے محکمے میں سالانہ 500 سے 600 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ یہ تو صرف ایک محکمے کی صورتحال ہے، تو دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں پولیس اور عدلیہ کو بھی بدعنوان ترین اداروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ غرض یہ کہ پبلک ڈیلنگ کرنے والے شاید ہی کسی سرکاری محکمے کو صاف اور شفاف قرار دیا جا سکے۔ جی سیکشن 3(4) آگے 947 کا جو اینٹی کرپشن کا لا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو بڑا سکرم ہے، یہ پرانا سارے قوانین انگریزوں سے ملے ہیں، پاکستان نے کوئی اس سلسلے میں اپنی جو ہے نا قانون سازی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کیونکہ پرانا سسٹم چل رہا ہے، اب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اب نئے طریقوں سے کرپشن شروع ہو گئی ہیں، لوگ اپنے ذرائع نہیں بتاتے، لوگ اپنی آمدنی نہیں بتاتے، لیکن کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہر سطح پہ ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بارہا رابطہ کرنے کے باوجود اینٹی کرپشن حکام اپنا موقف دینے سے گریزاں رہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر نیتیں سچی ہوں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نیتوں کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے صرف گفتار ہی نہیں، کردار کا غازی ہونا بھی لازم ٹھہرتا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔